اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمتا للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ خَالِطُ النَّاسَ مُخَالَطَةً ان متم معہا بقوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم وقال علی علیہ الصلاة والسلام فی نہج البلاغہ الناس صنفان اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پوسٹر جب آپ نے پڑھا ہوگا یہاں آنے کے لیے تو اس پہ لکھا ہے اصلاحی مجالس. اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو میرے خیال میں دوبارہ آپ چیک کر لیں اسے. جوگی پورے کا پوسٹر ہو یا بگھرے کا پوسٹر ہو یا سمانہ کا پوسٹر ہو یا جہاں جہاں بھی مجالس ہوتی ہیں وہاں وہاں کے پوسٹر ہوں تو اس پہ لکھا جاتا ہے اصلاحی مجالس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عنوان کا خیال رکھنا چاہیے. مجلس ایسی پڑھنی چاہیے کہ جس میں اصلاح ہونی چاہیے. اور اصلاحی کے لیے ہم آئے ہیں اس لیے کہ ہم مسوری بھی جاتے ہیں, ہم کشمیر بھی جاتے ہیں, ہم دنیا کے ان علاقوں میں بھی جاتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں تفریح طبع کے لیے جانا ہوتا ہے, اور ہم جوگی پورے بگھرے اور سمانہ بھی جاتے ہیں. تو کیا مسوری کے سفر میں اور سمانہ کے سفر میں کوئی فرق نہیں ہے؟ میرے خیال میں تھوڑا سا صلوات پڑھیں, تھوڑا تھوڑا آگے کو آ جائے, اور یہ جو بیچ میں آنا جانا ہے یہ بند کروائیں کسی طرح. بھائی کمیٹی سے گزارش ہے یہ جو بیچ کا آنا جانا ہے یہ بند کروائیں. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. ایک صلوات اور اچھی سی پڑھیں محمد اور آل محمد پر. بہرحال ایک اچھی چیز ہے مہر النساء بنت مظاہر حسین, اور جتنے حاضرین ہیں ان کے مرحومین, اور جتنے ایسے شیعان حیدر کرار ہیں جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے, ایک سورہ فاتحہ میں تمام مرحومین کو مجلس میں شریک کر لیا گیا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اب میں توجہ چاہتا ہوں کیونکہ میری بات ایک اور دو مجلسیں اور ہیں, تو میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں بس وہ پیغام آپ سنیے کہ ہمارے یہاں آنے میں اور ہمارے دوسری جگہ جانے میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے. اب یہ کوئی مولوی اگر آپ سے کہے آپ تفریح کے لیے آئے ہیں تو آپ برا مان جائیں گے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہر آدمی
समाना से आज चलते वक्त खुद ये फैसला कर सकता है कि मैं तफरीह के लिए आया था या मैं जियारत के लिए आया था। और वो हर आदमी खुद फैसला कर सकता है, उसका फैसला मैं और आप नहीं कर सकते। हर आदमी खुद फैसला करेगा कि मैं आया था तफरीह के लिए या मैं आया था जियारत के लिए। इसी तरह ये मेरी जो माँ बहनें बैठी हुई हैं और मुझे नजर आ रही हैं, और ये मर्दों से ज्यादा हैं और इन्हें मर्दों से ज्यादा होना भी चाहिए, इसलिए कि मुझे आपको कम सुनाना है, इनको ज्यादा सुनाना है। इसलिए कि इनकी आगोश में परवान चढ़ने वाले बच्चे अगर वक्त के मीसम में तम्मार ना बने तो इनको ज्यादा जरूरत है इस बात की, इनको ज्यादा जरूरत है इस मजलिस के सुनने की। तो आप यहाँ आए, मैं तो तकरीबन रात से मौजूद हूँ, मुझसे किसी ने एक दफा भी एक मसला नहीं पूछा कि मौलाना हम नमाज कसर पढ़ें या पूरी पढ़ें। एक जवान नहीं आया, खुदा की कसम मिंबर से कह रहा हूं। और जब मेरे पास नहीं आया तो किसी मौलवी के पास नहीं गया। अब बाज लोग तो ये हैं कि हम मसला इसलिए नहीं पूछते इसलिए कि हमें पढ़नी नहीं है। अब जब पढ़नी नहीं है तो कसर और पूरी से क्या मतलब है। बाज लोग ऐसे हैं कि जिन्हें पढ़नी है तो उन्हें मौलवी से मसला नहीं पूछना है, इसलिए कि वो खुद ही मुजतहिद बने हैं। अब जब मैं मिंबर से आपकी खुद इतनी तारीफ कर दूंगा कि आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं मजमा देखा मैंने, आपसे ज्यादा आलिम मजमा नहीं देखा मैंने, आपसे ज्यादा समझदार मजमा नहीं देखा मैंने, तो आप आलिम से सवाल करेंगे क्यों भाई? जब आलिम खुद ही कह रहा है आपसे बड़ा कोई आलिम नहीं है, आपसे बड़ा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो अदीबो सवाल कीजिए, उलमा के पास बैठिए और उलमा से सवाल कीजिए। और दीन इसलिए कि ये 2 दिन जो आपको मिले थे शनिचर और इतवार का, ये बेहतरीन मौका था जवानों के पास दीन सीखने का, अली के करीब आने का। एक सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। मेरे ख्याल में मैं मजलिस रोक देता हूं अगर ये कमेटी इन औरतों को नहीं रोक सकती। पहले इनको रोक दें, यहाँ आना जाना खत्म करें, इसलिए कि इससे जहन बिल्कुल वो है, बिल्कुल रास्ता बंद कर दीजिए। आप सलावत पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तवज्जो से सुनिए मेरा पैगाम, थोड़ा थोड़ा आगे को आ जाइए मजमा माशाल्लाह, थोड़ा थोड़ा आगे सलावत पढ़ते हुए, ताकि फिर मुझे ब्रेक ना लेना पड़े। सलावत पढ़ते हुए आइए। बस अब सुनिए, जहां जहां भी जिसको जगह मिल रही है वो वहां बैठता रहे। उलमा जो आए वो माशाल्लाह स्टेज पे बैठ जाएंगे। मजलिस यहां से शुरू करना चाहता हूं। तो मसला, जब आप आए समाना में तो सबसे पहले मुझे जवान बताएं ये समाना किसकी बारगाह है, ये समाना किसकी दरगाह है। मसलन अगर आप समाना से जाएं और कोई हिंदू भाई आपसे पूछ ले आप कहां से आए हैं, का समाना से, का समाना में क्या है, का दरगाह है, तो दरगाह कहने से वो अच्छा तसव्वुर आप पेश नहीं कर सकते। इसलिए वो कहता है जिस तरह हमारी बारगाहें होती हैं इसी तरह इनकी भी दरगाहें होती हैं, इनके भी मजहब की जगह होगी। जिस जवान को ये मालूम न हो कि मैं आया किस शहजादे की बारगाह में हूं और वो जुस्तुजू भी करके पूछ न सके कि मैं समाना क्यों आया हूं, किसकी बारगाह में आया हूं, यहाँ पे कौन लेटा हुआ है, यहाँ पे किसका मदार है, खुदा की कसम मिंबर से कह रहा हूं अक्सर जवानों को पता नहीं है हम कहाँ बैठे हैं। ये कड़वी बातें हैं मगर कड़वी बातें आपके लिए फायदेमंद हैं। हम कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ आए हैं। सबसे पहला जुमला तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप समाना में आए हैं। समाना एक माँ का नाम है। अरे खुदा की कसम अगर मेरा जुमला पहुंच जाए, समाना एक औरत का नाम है, एक माँ का नाम है। औरतें चूंकि ज्यादा मजलिस सुन रही हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने किरदार को इतना पाकीज़ा बना लीजिए कि समाना की तरह तुम्हें भी शोहरत मिल जाए दुनिया में। इसलिए कि समान, मैं यहां से मजलिस शुरू कर दिया। समाना एक माँ का नाम है, इमाम की माँ का नाम है। 10वें इमाम की माँ का नाम था समाना। तो समाना आप
آپ اسی لفظ کو آپ لے لیجئے تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کسی ماں کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ کسی پاکیزہ خاتون کی بارگاہ میں آئی ہیں۔ عزیزو یاد رکھیے، اگر مائیں اچھی ہوتی ہیں تو منبروں پہ تذکرہ ہوتا ہے۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، اور اگر مائیں بری ہوتی ہیں تو اس قابل نہیں ہوتی ہیں کہ ان کا تذکرہ کہیں کیا جائے۔ آل محمد کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے مائیں ایسی دی ہیں کہ مجمع میں مائیں ایسی دی ہیں اماموں کو کہ جن سے پاکیزہ کوئی نہیں ہے، جن سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ میں 15 منٹ کی ہسٹری جو میری مجلس سے الگ ہے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، سوچ تو رہا تھا جب پورے جوان آ جائیں گے تب بتاؤں گا، لیکن ابتدائی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ سمانہ ماں کا نام ہے تو یہ شہر منسوب ہے کسی ماں سے، اور ماں بھی پاکیزہ ماں۔ یہاں سے پڑھا جا رہا ہے کہ یہ جو درگاہ ہے یہ امام کے بیٹے کی ہے، یہ پڑھا جا رہا ہے امام زادے کی درگاہ ہے۔ کس امام کے بیٹے کی ہے؟ تو بعض کہہ رہے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں اور اپنے مضمون میں لکھ رہے ہیں کہ 8ویں امام کے بیٹے کی، چونکہ جو لکھا ہوا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے، اگر کوئی ریسرچ کرنے والا اس درگاہ پہ ریسرچ کرنے لگے، پھر 8ویں امام پہ ریسرچ کرنے لگے، 8ویں امام کے خالی ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے محمد تقی علیہ السلام۔ بھائی اتنی علمی بات پہ صلوات بآواز بلند پڑھیے پڑھیے۔ سنو جوان، میں تمہیں ریسرچ کی بات بتا رہا ہوں کہ امام علی رضا علیہ السلام کے کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، ایک بیٹا ہے اور وہ بھی 9واں امام، اور 9ویں امام بھی امام کی آخری عمر میں پیدا ہوئے۔ لوگوں نے الزام لگانے شروع کر دیے تھے 8ویں امام پر کہ یہ امام رضا امام ہی نہیں ہے، اس لیے کہ امام ہوتے تو ان کے بھی امام پیدا ہوتا۔ تو اس کے بعد اللہ نے 9ویں امام کو دیا۔ 9ویں امام کے علاوہ 8ویں امام کی کوئی اولاد، تو اب یہ بتائیے پھر یہ کہاں سے آئے؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بعد 10ویں امام کی اولاد پڑھیے تو 10ویں امام کی اولاد میں بھی کہیں نام نہیں ہے۔ اس کے بعد 11ویں امام ہے تو ان کے ایک ہی بیٹا ہے جو آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو اگر آپ اپنی دیکھیں ماشاءاللہ فضائل کی مجلسیں بہت ہو چکی ہیں، ذرا تھوڑی سی ویسی مجلس سن لیجئے۔ تو 8ویں امام کے ایک بیٹا، 10ویں امام کے 4 بیٹے، ان میں ان کا نام نہیں، 11ویں امام کے ایک بیٹا، ان کا نام نہیں۔ تو آپ سمانہ میں جب کہیں گے ہم امام کے بیٹے کی بارگاہ سے آ رہے ہیں اور ریسرچ کرنے والا ریسرچ کرے گا تو کیا کہے گا کہ انہوں نے بلا وجہ قبضہ کر رکھا ہے امام کا تو اس نام کا کوئی بیٹا؟ مجھے بتائیے یہ سوچنے کی جگہ ہے؟ اگر اس میں آپ میرے ساتھ ہیں تو صلوات بآواز بلند پڑھیے پڑھیے۔ اب یہاں کی ہسٹری سن لیجئے۔ امام کے نہ 9ویں امام کے بیٹے ہیں، نہ 8ویں امام کے بیٹے ہیں، نہ 10ویں کے بیٹے ہیں، نہ 11ویں کے بیٹے ہیں۔ اب کس کے بیٹے ہیں وہ سن لیجئے۔ ہم جو ہیں فرضی احترام کرنے والے نہیں ہیں، واقعاً یہاں پہ ایک شخصیت ہے اور اس کا نام کہتے ہیں مشہد علی۔ مشہد علی بھی نام نہیں ہے۔ مشہد عربی میں کہتے ہیں شہادت کی جگہ۔ مشہد علی یعنی علی کی شہادت کی جگہ۔ تو میری گزارش ہے کمیٹی سے بھی اور دوسروں سے بھی اسے مشہد علی نام نہ بتائیں کسی سے۔ مشہد یعنی شہادت کی جگہ، تو یہ جو ہے شہادت کی جگہ ہے اور ان کا نام ہے علی۔ اب کس کے بیٹے ہیں وہ سنیے آپ۔
امام محمد تقی علیہ السلام کے پوری ریسرچ ہے، گارنٹی سے بات کر رہا ہوں، کئی کتابیں دیکھ کے آیا ہوں، امام محمد تقی علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، ایک بیٹا ہوا موسیٰ مبرقہ اور ایک بیٹے ہوئے امام ہادی یعنی امام علی نبی۔ سن لیجئے ذرا آرام سے، کہاں آپ آئے تاکہ جہالت کے ساتھ نہ لوٹے نا آپ یہاں سے، جب جائیں تو آپ علم لے کے جائیے۔ تو ہمارے نوے امام کے بولیے ذرا تھوڑا سا کتنے بیٹے ہوئے؟ اچھا یہ بتائیے آپ ان کو روک نہیں سکتا کوئی آدمی؟ مطلب اگر راستہ بند کر دیں گے خود ہی رک جائیں گے، بھائی ادھر کو ادھر سے روک دیجئے، ادھر کو ادھر سے روک دیجئے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ یا تو کمیٹی عاجز ہو رہی ہے بیچاری ان سے، ایک صلوات اور پڑھے محمد اور آل محمد، راستہ پیچھے سے بنا دیجئے تھوڑا۔ سنیے میں توجہ چاہتا ہوں، 9 امام کے 2 بیٹے ہوئے جوانوں، ایک ہوئے موسیٰ مبرقہ اور ایک ہوئے 10ویں امام۔ یہ جو موسیٰ مبرقہ تھے یہ چھوٹے بیٹے تھے امام کے۔ مبرقہ ان کو پتا کیوں کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے سمانہ کی مجلسوں کا تاریخی جملہ ہو جائے۔ مبرقہ بنا ہے برقے سے، مبرقہ بنا ہے برقے سے، جب چلتے تھے کہتے ہیں جناب یوسف کی طرح حسین و جمیل تھے، جناب یوسف کی طرح حسین و جمیل تھے۔ جب کہیں راستے سے چلا کرتے تھے تو راستے والے کام چھوڑ دیا کرتے تھے، دکانیں بند کر دیا کرتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے اٹھ جاتے تھے، چہرے کی زیارت کو شرف سمجھتے تھے۔ اب بنی امیہ کی تو اولاد تھے نہیں، اولاد تھے علی کی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہ سنیے نا، اولاد تھے بنی ہاشم کی، تو جب لوگ کام کاج سے رکنے لگے، دکانیں بند کرنے لگے، چہرہ دیکھنے کے لیے دور دور سے آنے لگے، تو انہوں نے نقاب پہن لی اور نقاب پہن کے راستے میں نکلنے لگے۔ اس لیے برقع عورت کو جو پہنایا جاتا ہے اسے برقع کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لی جب بھی گلیوں سے گزرتے تھے، تاکہ کسی کا کام نہ رکے، تاکہ کسی کی تجارت نہ رکے، تاکہ کسی کا شغل نہ رکے، تاکہ کوئی آدمی ہماری وجہ سے بے روزگار نہ رہ جائے، تاکہ ہماری وجہ سے کوئی آدمی ایسا نہ رہ جائے جو کام نہ کر سکے۔ تو اس لیے چہرے پہ نقاب ڈال لی۔ ایک وجہ تو علماء نے یہ بیان کی، خوبصورت تھے نقاب ڈال لی۔ شاید ایک جملہ زمانہ کی تاریخ کا ہو جائے، بنی ہاشم نے اپنا کردار اس طرح ثابت کیا کہ اگر عورتیں برقعوں میں آنا چھوڑ دیں تو مردوں کو نقاب پہن لیں۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ یہ موسیٰ مبرقہ کی زندگی کا سب سے قیمتی پیغام ہے کہ جس نے سکھایا پردے کی اہمیت کیا ہے، حجاب کی اہمیت کیا ہے۔ اگر ہماری خواتین سمانہ میں آنے سے پہلے بے حجاب تھیں اور 2 دن یہاں رہ کے گئیں اور کوئی عالم ان کو نصیحت نہ کر سکا اور یہ پردے کی تعلیم نہ لے کے گئیں، تو اصلاحی مجالس لکھنا بیکار ہے، یہ لکھنا بیکار ہے، مجلس اصلاحی ہیں۔ اما ایک بے حجاب عورت کو اگر آپ پردہ نہ کرا سکو تو کاہے کے عالم ہو، کاہے کے مولوی ہو، کاہے کے ذاکر ہو، کاہے کے خطیب ہو۔ یہ ہماری ماں بہنیں جو آئی ہیں
ان کے اوپر واجب اور ضروری ہے اپنے پردے کا خیال کرنا، اس لیے کہ جوگی پورے میں بھی یہ جملہ کہا تھا، سمانہ میں بھی کہہ رہا ہوں، سمانہ میں آنا کمال نہیں ہے، پردے کو بچا کے لے جانا کمال۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد کو۔ دیکھیں یہ تو رکنے والا معاملہ ہے نہیں، تو اب میں بھی نہیں کہوں گا، اس کے بعد صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سن لیجئے جلدی جلدی سن لیجئے آپ، اس کے بعد 2-3 باتیں اور زحمت تمام ہو رہی ہے۔ وہ سنیے پیغام کیا ہے۔ موسیٰ مبرقہ، تو موسیٰ مبرقہ خوبصورت تھے، چہرے پہ نقاب ڈالتے تھے، ان کے 2 بیٹے ہوئے۔ سنیے، موسیٰ مبرقہ کی وفات پرسوں گزری ہے، یعنی جو یہاں کے جد ہیں نا، ان کی وفات کل ہی گزری ہے۔ موسیٰ مبرقہ امام محمد تقی کے بیٹے، ان کے 2 بیٹے ہوئے، ایک احمد اور ایک محمد۔ آل محمد کے یہاں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ان کے نام یا علی رکھے گئے یا محمد رکھے گئے۔ سمانہ کی مجلسوں کا دوسرا پیغام یہ ہے، اے جوانوں، تمہیں اللہ نے شوہر بنایا ہے، بیوی کے حقوق تمہارے اوپر واجب ہیں، لیکن ہر جگہ بیوی کی نہیں ماننا چاہیے۔ آج کل ہو کیا گیا ہے، ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر میڈم نے کان میں ڈالنا شروع کیا، نیا نام رکھیے گا، ایسا رکھیے گا جو کسی کا نہ ہو۔ تو میری ماں بہنوں، آپ کو 2-3 نئے نام میں بتا دیتا ہوں، اپنے شوہر کو بتانا وہ ایسا نام واقعاً کسی کا نہیں ہے۔ ابلیس، کسی کا نام نہیں، رکھوائیے نیا۔ شیطان، آج کے زمانے میں فرعون، سمجھ رہا، ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے اتنے نئے نئے ہیں جو ڈھونڈنے سے آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو یہ جو چل گیا نا چکر میری ماں بہنوں کا، اجی ذرا سمپل سا، کیوٹ، دیکھیں انگریزی میں، خوبصورت سا، چھوٹا سا، اچھا اور زیادہ مذہبی ہے۔ اگر مذہبی ہے کچھ عورت بیچاری قرآن پڑھیے، اجی قرآن سے ڈھونڈ کے، اور ٹھیک ہے، اب وہ قرآن سے ڈھونڈا تو کس سے ڈھونڈا؟ وہی اپنے دادا سے پردادا سے پوچھ لیا، اجی قرآن سے ڈھونڈ لی۔ ایک لڑکی کا ہم نے نام پوچھا اسکول میں، تمہارا نام کیا؟ کہا مشرکینہ۔ مشرکینہ، یہ ہنسی کی بات نہیں ہے، یہ ہماری قوم کی جہالت کی بات ہے۔ مشرکینہ، ہم نے کہا مشرکینہ کا قرآن میں ہے۔ جس آدمی کو الفاظ کے معنی پتہ نہیں ہے اس سے آپ نام رکھوائیں گے تو ایسا ہی رکھا جائے گا۔ نئے کے چکر میں نہ پڑیے۔ آل محمد کے جتنے بھی بچے پیدا ہوئے، یا نام علی رکھا یا نام محمد رکھا، ناروں میں تو کہتے ہو علی سے خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نئے کی تلاش میں نکلتے ہو۔ اما جب نام علی سے اچھا کوئی نام نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، امام حسین کے 3 بیٹے تھے، 3 بیٹے، علی اصغر، علی اکبر، علی زین العابدین، تینوں کے نام علی تھے۔ آج تک آپ نے دیکھا کسی کے بچوں کے تینوں کے نام ایک ہی ہوں، مگر میرے مولا حسین کے اچھا بیٹیوں کے دیکھ لیے، تینوں بیٹیوں کے نام فاطمہ تھے، فاطمہ صغرا، فاطمہ کبرا، فاطمہ وسطیٰ، یہ نام تاریخ میں آپ کو ملیں گے۔ علی علی علی، مروان جل گیا اور کہنے لگا جل کے، اے زین العابدین تیرا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ کہا تیرے بھائی کا؟ کہا علی۔ کہا تیرے باپ کو کیا ہو گیا؟ جتنے بچے پیدا ہوتے جا رہے ہیں ان کا نام علی لگتا جا رہا ہے۔ امام زین العابدین نے اپنے باپ سے جا کے کہا چونکہ یہ جس کی بارگاہ ہے اس کا نام بھی علی ہے۔
ارے بھائی توجہ ایک ایک آدمی سے، جس کی بارگاہ ہے اس کا نام بھی علی ہے۔ ایک مرتبہ خدا کی قسم تاریخی جملہ ہے، پتا کیا کہا؟ پہنچے باپ کے پاس، بابا مروان ملا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ کمبخت، کیا کہہ رہا تھا؟ ملعون، کہا یہ کہہ رہا تھا تیرے باپ کو کیا ہو گیا کہ اپنے سارے بچوں کے نام علی رکھتا جا رہا ہے؟ تو میرے مولا نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا اگر داد دو گے مجھے نہیں ملے گی، یہ داد جائے گی مولا حسین کو۔ اب میں دیکھتا ہوں مولا حسین کو آپ کتنی داد دیتے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا، فرماتے ہیں لو ولد لی میعا لَأَحْبَبْتُ اللہ اسمی احدا الا علیا۔ تو تین کی بات کرتا ہے، اللہ مجھے 100 بیٹے بھی دے۔ اللہ مجھے 100 بیٹے بھی دے تو 100 کے نام علی رکھوں گا۔ ارے آپ نے توجہ ہی نہ دی، خدا کی قسم 100 کے 100 نام علی رکھوں گا۔ مولا نام علی کیوں رکھو گے؟ کہا پوری دنیا کی کوشش ہے میرے باپ کے نام کو مٹانا، تینوں بیٹے لے آؤں گا کربلا کے میدان میں، جب تک کربلا کا تذکرہ باقی رہے گا میرے باپ کا نام۔ سنیا دیکھو تو نام نئے کے چکر میں نہ پڑھئے، سمانہ سے ایک سبق لے کے جائیے، بلکہ روایت میں موجود ہے، روایت سنا دیتا ہوں آپ کو۔ لا يدخل الفقر بیتا وفیہ اسم علی وفاطمہ والحسن والحسین واحمد ومحمد۔ جس گھر میں نام فاطمہ کے، نام علی کے، نام حسن کے، نام حسین کے، نام احمد کے، نام محمد کے بچے رہتے ہو، اللہ اس گھر میں فقیری کو داخل ہونے نہیں دیتا۔ اور اب سنیے تمہارا گھر کتنا پاک ہو جاتا ہے، خدا کی قسم محمد کے نام پہ سن لیجئے بات، یقدس کل یوم مرتین۔ جس گھر میں نام محمد کا بچہ رہتا ہو اللہ فرشتوں کو 2 دفعہ بھیجتا ہے، جاؤ اس گھر کو پاک کر کے آؤ۔ مجھے نہیں پتا آپ فضائل سننے کے تو ماشاءاللہ روز فضائل سن رہے ہیں، آج ایک فضیلت مجھ سے بھی سنی ہے، بعد میں ہسٹری آ رہی ہے۔ جس گھر میں نام محمد کا بچہ رہتا ہو اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اس گھر کو 2 مرتبہ پاک کرو تاکہ اس گھر میں نام محمد کا بچہ چلتا ہے، نام محمد کا بچہ کھیلتا ہے۔ کمال کی بات ہے، جس میں نام محمد کا بچہ رہے اس گھر کو تو اللہ پاک کروائے، اور جس ابو طالب کے گھر میں میرا موضوع جناب ابو طالب نہیں ہے، خالی نام کے اوپر مجھے میسیج دینا تھا۔ تو جناب موسیٰ مبرقہ کے کتنے بیٹے پیدا ہوئے؟ 2، ایک احمد ایک محمد۔ احمد کی جو نسل چلی وہ ہندوستان پہنچی، یہ ہے ہسٹری۔ شجرہ سن لیجئے، امام محمد تقی ان کے 2 بیٹے موسیٰ مبرقہ
امام ہادی، موسیٰ مبرقہ کے دو بیٹے، ایک احمد ایک محمد۔ احمد کی جو اولاد ہوئی، خدا کی قسم بڑا ہنگام سا ہونے والا ہے، اس احمد کی جو اولاد ہوئی وہ پوری دنیا میں رضوی کہلائی۔ سن لے رضوی لوگ اپنا شجرہ، چونکہ آنے والے بھی تھے علی رضا رضوی، انہی کی مجلس کا وقت ہے یہ جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سن لیجئے، رضوی سادات کہاں سے آئی؟ ایران سے۔ قم پہنچے موسیٰ مبرقہ، قم میں ایک قبرستان ہے، ایک قبرستان ہے بڑا مشہور، چہل اختران، چمکنے والے ستارے جہاں دفن ہوں، وہ قبرستان بڑا مشہور ہے۔ موسیٰ مبرقہ وہاں دفن ہے۔ ان کی 11ویں پشت میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام علی تھا۔ وہ علی ایران سے سفر کیا، پنجاب آیا سمانہ میں۔ بعض علماء کہتے ہیں طبیعی موت مرے، بعض علماء کہتے ہیں دنیا سادات کی دشمن تھی، وہاں سے بھی دشمنی میں چلے تھے، اس لیے کہ لوگ پیچھے لگے ہوئے تھے، قاتل قتل کرنا چاہتے تھے۔ آج میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا فلاں جگہ فلاں شہید، آگرے میں شہید، پنجے میں شہید، سمانہ میں شہید، جدھر بارگاہ جائے ان کی شہید۔ اپنی شیعہ قوم کی سب سے بڑی علامت کیا ہے کہ اس میں دہشت گرد نہیں ملتے۔ اس میں دہشت گرد نہیں ہے، اس میں شہید ہیں۔ تو شہید یہ بھی ہوئے، ان کو شہید کر دیا گیا، ان کی ماں کے نام سے، ان کی دادی کے نام سے جگہ کو منسوب کر دیا گیا۔ یہ ہے سمانہ کی ہسٹری کہ یہاں پر علی دفن ہیں، موسیٰ مبرقہ کی 11ویں نسل میں ہیں۔ امام زادے اسمانہ میں کہہ سکتے ہیں، ڈائریکٹ نہ کہیے، اس لیے کہ اگر ریسرچ کر لے گا تو آپ کی جہالت کھل جائے گی، اور علی والی قوم جاہل اچھی نہیں لگتی۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے اگر آپ اسے سمجھ لیں، علی والی قوم جاہل اچھی نہیں لگتی۔ تو علی والی قوم کیسی ہونی چاہیے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ شہید ملیں گے آپ کو، یہاں سے میری مجلس کا عنوان بدل گیا، یہ تھوڑی سی ہسٹری تھی۔ یہ جو مسئلہ ہے سمانہ کا، یہاں بھی آپ کو دہشت گرد نہیں ملے گا، یہاں پہ آپ کو شہید ملے گا، اور دلیل ان کی شہادت کی ایسی دیتا ہوں جو نسلوں تک یاد رہے۔ یاد رکھیے، دہشت گردوں کی درگاہیں نہیں ہوتی۔ ارے میں کیا کروں بھائی اگر اب بھی نہ سمجھے آپ؟ کوئی مزار ایسا بتائیے جو کسی دہشت گرد کا مشہور ہو، بتائیے، ورنہ میں شہید کی درگاہیں آپ کو بتاتا ہوں۔ آگرے میں چلا جائیے وہ شہید، یہاں آ جائیے وہ شہید، پنجے میں چلے جائیے وہ شہید، اسی طرح قم میں چلے جائیے تو شہید، عراق میں چلے جائیے تو شہید، کہیں بھی چلے جائیے ہمارے مظلوم تو ملیں گے، مگر ہماری قوم میں ظالم، ہاں یہی تو لانا تھا مجھے، ہماری قوم میں ظالم بھی ملیں گے۔ یہ داد لینے کا ایک حربہ ہوتا ہے خطیبوں کا تمہارے جذبات ابھارنے کے لیے۔ ظالم نہیں ملیں گے ہماری قوم۔ کون کہتا ہے ظالم نہیں ملیں گے؟ کون کہتا ہے ظالم نہیں ملیں گے؟ جو بھائی کا حق کھا لے، ظالم نہیں ہے۔ جو ماں کے حقوق پامال کر دے، سمانہ ایک ماں سے منسوب شہر ہے، یہاں پہ اسی کو آنے کا حق ہے جس نے ماں کا احترام کیا ہو، اور اگر ماں کا احترام نہیں کیا، دیکھیے سب سے بڑی غلطی، اب وہ 2-3 میسج سن لیجیے، مجلس تو آپ نے ہسٹری، میرا مقصد تھا یہاں آنے کا ہسٹری سنانا، چونکہ غلطیاں ہو رہی تھی کافی کتابوں میں، خطبہ سے بھی غلطیاں ہو رہی تھی بیان کرنے میں، یہ میں نے شجرہ آپ کو یہاں کا بیان کر دیا۔ اب 2-3 میسج لے لیجیے بس، اور وہ میسج کیا ہے سنیے۔ دیکھیں اسلام جو ہے، جو مولا علی کے قول میں نے آپ کی خدمت میں پڑھے، وہ سن لیجیے کیا ہے۔
مولا علی کا ایک قول ہے نہج البلاغہ میں، میری گزارش ہے شہید کے روزے پر آپ وعدہ کر کے جائیے شہید سے کہ ہم کل سے رات میں 15 منٹ اپنے مولا کو ضرور دیں گے. یہ وعدہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں؟ میں صلوات سے اندازہ لگاؤں گا کیا نہیں. بس ماشاءاللہ سن لیجئے. بس مولا علی نے انسانیت کا پیغام دینے کے لیے جو عجیب و غریب نہج البلاغہ میں گفتگو کی ہے، وہ ہمارے سکھ بھی پڑھیں، وہ ہمارے عیسائی بھی پڑھیں. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں یہاں کے اپنے بھائی سرداروں کا اور سکھوں کا کہ جنہوں نے آپ کو اپنے وطن میں آنے کی پرمیشن بھی دی اور عزت بھی ایسی کی کہ کوئی شیعہ نہیں کر سکتا. واقعی مگر یہ ہماری وجہ سے نہیں. کبھی آپ سمجھیں یہ خوش نہ ہوئیے گا جا کے گریبانیوں کر کے بڑا احترام ہوا ہمارا کردار تو اس لائق ہی نہیں تھا کہ کوئی احترام کرتا. ہم نے تو دامن ایسوں کا پکڑ رکھا ہے کہ جن کی وجہ سے ہمارا احترام ہو رہا ہے. آئیے میں بتاتا ہوں یہ سکھ احترام کیوں کرتے ہیں آپ کا، یہ عیسائی احترام کیوں کرتے ہیں آپ کا. اس لیے کہ ہماری شیعہ قوم کے پاس شب بیداری کرنے کا وقت ہے، مجلسوں میں نعرے لگانے کا وقت ہے. میں نعرے کا مخالف نہیں ہوں، ایک نعرہ خود ہی لگا دیتا ہوں، نعرہ حیدری. اس لیے کہ شمس تبریز تو میرا بھائی ہے، یہ تو میرے خلاف نہیں پڑھے گا، لیکن دوسرا کون پڑھ دے بھائی. چونکہ آج کل کلپ بڑی چل رہی ہے، اس کلپ سے بچیے. جہاں اصلاحی پیغام ہونے چاہیے تھے وہاں ایک دوسرے کی کاٹ میں اب سب لوگ لگے. تو یہ جو میرے مولا کے نام کے نعرے لگاتے ہیں ان میں بڑا وقت ہوتا. ماشاءاللہ لگانے چاہیے، لگنے چاہیے، ہر مجلس میں لگنے چاہیے اور ہر جگہ لگنے چاہیے. اس لیے کہ علی کا نام انسان کے ضمیر کو بھی بیدار کرتا ہے اور اس کی شجاعت کی بھی اس کے اندر پیدا کرتا ہے. لیکن ہماری قوم کے پاس وقت نہیں ہے تو نہج البلاغہ پڑھنے کو. یہ جوان گوگل دیکھیں گے، انٹرنیٹ دیکھیں گے، یوٹیوب دیکھیں گے. کوئی جوان ایسا ہے جو مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ میں رات میں 15 منٹ نہج البلاغہ پڑھ کے سوتا ہوں. اسی لیے طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں، اسی لیے بھائی کا بھائی سے رشتہ ٹوٹ رہا ہے، اسی لیے خاندانوں میں لڑائیاں زیادہ ہو رہی ہیں، اسی لیے پڑوسی سے نہیں بن رہی ہے. اس لیے کہ جاہل رہو گے تو لڑائیاں ہوں گی. نہج البلاغہ پڑھتے تو بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ تمہیں علی بتا کے گئے ہیں. اب اتنا بڑا سناٹا تو ہونا ہی چاہیے اس بات پہ چونکہ پڑھنے والا کوئی نہیں. مگر جب پوچھے نہج البلاغہ کس کی کتاب ہے، بتائیے ایمانداری سے کس کی کتاب ہے، اور زور سے بولیے. ہماری. اچھا جس نے بالکل نہیں پڑھی وہ تو یوں مار دیتا نہج البلاغہ ہماری. اچھا ذاکر بھی کہتے ہیں تمہاری. میں سید عزادار حسین ایک طالب علم ہوں، میں کہتا ہوں تمہاری نہیں ہے. خدا کی قسم کڑوی بات کہہ رہا ہوں، نہج البلاغہ تمہاری نہیں ہے. علی ایک اصول کا نام ہے، جو اصول مانے گا اس کے علی ہے. خیر اتنی بات پہ اگر اتنی داد مل جائے خدا کی قسم. ایک بات بتا رہا ہوں آج میں، اگر آپ علمی بات پہ داد دینے لگیں گے تو ذاکر چھچوری بات کرنا خود ہی چھوڑ دیں گے. مگر آپ چھچوری بات پہ داد زیادہ دیتے ہیں. مثلا میری گزارش ہے شورا سے، میری گزارش ہے وہ ذاکرین مجلس سن رہے ہوں گے، اس لیے کہ آج کل جیسے نسیم بھائی نے کہا مجھے زیادہ سن رہے، ذاکر اور زیادہ سن رہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کر کے آیا ہوگا. بھائی تو میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں تو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. خدا کی قسم لکھیے کیا مجلسوں میں ایسا ہونا چاہیے اور جو محفل میں بھی رات ہو رہا تھا ایسا ہونا چاہیے کہ مثلا حلال زادوں نے جینا حرام کر دیا حرام زادوں کا.
یہ مصرع ہے بھائی الٹا سیدھا ہو گیا تھوڑا سا، ہے یا نہیں ہے کہ جینا حرام کر دیا حرام زادوں کا. جو مجلسیں اور محفلیں تہذیب کے لیے رکھی گئی تھی ان میں کسی کی ماں کو گالی دینا تو کون سا مذہب ہے یہ بھائی؟ میری سمجھ میں نہیں آتا حرام زادے کا لفظ کیوں آ رہا ہے ہماری مجلسوں میں. آج کل تو کہنے لگے جو نعرہ نہ لگائے، مطلب اس میں دین نظر آ رہا ہے آپ کو بھائی؟ علی کا سب سے بڑا دشمن ہے معاویہ. معاویہ کے لوگوں نے علی کو گالیاں دینا شروع کی. نہج البلاغہ جا کے پڑھیے، جب مولا علی کو بہت گالیاں دی گئی تو مولا علی کے بعض صحابہ جو ہم جیسے تھے وہ بھی جذبات میں آ گئے اور انہوں نے کہا مولا یہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم انہیں گالیاں دیں گے. تو میرے مولا نے قیامت تک کے لیے اپنے شیعوں کی ہدایت کر دی. کہا میں نہیں چاہتا میرے لشکر والوں میں گالیاں دینے والے رہے. اب میں دیکھتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں ایک ایک آدمی سے، میں نہیں چاہتا میرے لشکر میں گالیاں دینے والے رہیں. تو علی گلیاروں سے راضی نہیں ہے جو بات بات پہ گالیاں بکتے ہوں پھر اسٹیج پہ آ کے کہتے ہو جو نعرہ نہ لگائیں. اما آپ کو بولنے کا کیا حق ہے؟ آپ کو چیک کرنے کا کیا حق ہے؟ حسین کا دروازہ شیعوں کے لیے نہیں ہے، یہودیوں کے لیے بھی ہے، عیسائیوں کے لیے بھی ہے، ہندوؤں کے لیے بھی ہے، سکھوں کے لیے بھی ہے. آپ کو بھگانے کا حق نہیں ہے، حر بنانے کا حق ہے. خدا کی قسم مجلس اگر کوئی شاعر اگر کوئی خطیب ایسا جملہ کہے تو اس کی مجلس میں اٹھ جائیے، اس کی مجلس میں اٹھ جائیے. چھٹے امام کے سامنے ایک یہودی کو گالی دے دی کسی نے. مذہب اہل بیت سمجھیے، گالی دی یہودی کی ماں کو. چاہنے والا گھر گیا چھٹے امام کے، جب بھی وہ جاتا تھا امام آغوش پھیلا دیتے تھے. آج گیا امام نے کہا کہہ دو امام نہیں ہے. کہنے لگا مولا کیوں؟ کہا کسی کی ماں کو گالی دینے کا تمہیں کیا حق ہے؟ یہ ہے مذہب اہل بیت، یہ ہے مذہب اہل بیت. مگر پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو چیک کرنے کا مجلس میں کوئی حق نہیں ہے. نہج البلاغہ پڑھیے، سیرت پڑھیے. نہج البلاغہ کیا ہے سنیے. اے مالک اشتر، بس یہاں سے میں 15 منٹ لوں گا، اس کے بعد زحمت تمام. اے مالک اشتر، جب تم حاکم بن کے کہیں جاؤ گے، سنے کمیٹی والے بھی، اے مالک اشتر جب تم حاکم بن کے کسی جگہ جاؤ گے، جب حاکم بنا کے بھیجا تو پتہ کیا لکھا؟ تمہارے پاس 2 طریقے کے افراد آئیں گے، اما اخن لک فی الدین، یا تو تمہارے دینی بھائی ہوں گے، اور اگر دینی بھائی نہیں ہوں گے تو انسان ہوں گے. یعنی یا تو شیعہ ہوں گے تو شیعوں کا احترام کرنا، مسلمان کا احترام کرنا اسلام کی وجہ سے، اور دوسرے مذہب کے لوگوں کا، سکھوں کا، عیسائیوں کا، ہندوؤں کا، یہودیوں کا احترام کرنا انسانیت کی وجہ سے. میری مجلس کی سب سے قیمتی باتیں ہیں، 15 منٹ کی دلوں پہ لکھ لیجئے. داد بھلے ہی نہ ہو، ضمیر بیدار ہو جائے. بس کیا کہا میرے مولا نے؟ اے مالک اشتر، احترام کرنا انسانیت کا. اس لیے کہ سب سے بڑی کوئی مذہب نہیں ہے، سب سے بڑا، سب سے بڑی چیز کا نام ہے انسانیت. انسان بن جائیے سمانہ میں آ کے، سمانہ میں آ کے انسان بن جائیے. ایک عیسائی ہے جو مجھے سنانا تھا وہ سنیے. ایک عیسائی ہے جس کا نام ہے جارج جرداق. کیا نام ہے؟ زور سے بولیے. ہاں زبانوں سب کی زبان سے نکلنا چاہیے. جارج جرداق لبنان میں پیدا ہوا ہے، کرسچن ہے، عیسائی ہے. مولا علی کے اوپر کافی کتابیں لکھی ہیں، کافی بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں.
وہ کہتا ہے میں 14 سال کا تھا، مجھے عربی ادب کا بڑا شوق تھا، پڑھنے کا بڑا شوق تھا، شعروں کا، بھائی سنیے تبریز، مجھے شعروں کا بڑا شوق تھا، میں متنبی لے کے بیٹھا، مدرسے سے بھاگ جاتا تھا، یا عیسائی کا قصہ سنیے، میں بیٹھ جاتا تھا، اس عیسائی نے لکھا میں نے اپنی 95 سال کی زندگی میں 200 مرتبہ نہج البلاغہ پڑھی، اور جتنی بار پڑھتا چلا جاتا تھا میرا علم بڑھتا چلا۔ سنیے بھائی جوانو، خدا کی قسم آج کی مجلس نسلوں تک یاد رہے گی اگر آپ دیکھ لیں۔ کیا کہتا ہے عیسائی؟ میں نے نہج البلاغہ کو 200 مرتبہ پڑھا، اور 200 مرتبہ، اچھا پڑھا کب؟ دیکھیں واقعہ بتاتا ہے اپنا کہ میں 14 سال کا تھا، درختوں کے نیچے بیٹھتا تھا اور میں کتابیں عربی کی پڑھتا تھا، مگر میرے بھائی کا نام تھا فواد، بھائی دلوں پہ لکھ کے دے دیجئے، میرے بھائی کا نام تھا فواد۔ جارج جوتا، جو انگریزی جاننے والے ہیں وہ گوگل پہ ابھی سرچ کر لیں، یوٹیوب پہ ابھی سرچ کر لیں، نام آ جائے گا، کتاب کا نام بھی آ جائے گا، کتاب کے نام پہ تو انشاءاللہ آپ معراج میں پہنچیں گے۔ پتہ کیا کہتا ہے؟ 200 دفعہ کتاب پڑھی۔ کتاب مجھے کب ملی؟ جب میں شعر و شاعری پڑھتا تھا، کتابیں پڑھتا تھا۔ میرے بھائی نے کہا تو چاہتا کیا ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا عالم بنوں، دنیا کا سب سے بڑا ادیب بنوں، دنیا کا سب سے بڑا ماہر بنوں۔ تو اس نے کہا یہ شعر و شاعری چھوڑ دے، ایک کتاب دیتا ہوں اسے پڑھے۔ اب اس نے کہا یہ کتاب کب لکھی گئی؟ کہا 1400 سال پہلے۔ جارج جوتا کہتا میں نے وہ بنایا۔ اب 1400 سال پرانا آدمی، آج کل تو ترقی کا اتنا زمانہ ہے کہ جوان لڑکا اپنے باپ کو کہتا ہے ابا تمہارا زمانہ نہیں ہے۔ یہ ہے وہ نعرے لگانے والا جو اٹھ کے مجلس میں نعرہ بھی لگاتا ہے، باپ سے کہتا ہے مجھے آپ نے دیا ہی کیا ہے، ابا مجھے آپ نے دیا ہی کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے تلقین رکھی گئی ہے۔ جب آدمی مرتا ہے نا، سنیے، جب آدمی مرتا ہے نا تو مرتے وقت تلقین پڑھی جاتی ہے۔ مثلا ناصر اور منصور، ناصر مر گیا تو اس کے بعد کہنے لگے اسما افہم یا ناصر ابن منصور۔ ابے بھائی کوئی شجرہ تھوڑے لکھ رہے ہو یہاں، یہ ابن منصور۔ بتائیے جب تلقین ہماری اور آپ کی ہوگی یا جس کی ہو گئی ہے باپ کے نام کے ساتھ ہی تو ہوتی ہے، تو قبر میں شجرہ تھوڑا ہی لکھا جا رہا ہے یہ باپ کا نام کیوں ہے؟ کائن نالائق جوانوں کو سمجھا دو قبر میں بھی عزت باپ کے نام۔ یہ جو قبر میں عزت مل رہی ہے تمہاری وجہ سے نہیں مل رہی ہے، میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ بھائی سنیے، ابھی پہنچانے دیجئے مجھے۔ تو وہ کہتا ہے میں بیٹھ گیا، 1400 سال پرانا آدمی علی اس زمانے کے لیے کیا کہے گا؟ میں نے کتاب اٹھا کے رکھ دی، نہج البلاغہ پڑھی نہیں۔ کہتے ہیں ایک جگہ تمام دانشوروں کا اجتماع تھا، وہاں میں بھی گیا، مجھے بھی دعوت نامہ دیا گیا چونکہ میں شعر پڑھتا تھا۔ اب جو دعوت نامہ دیا گیا تو سب سے بڑا جو سائنٹسٹ تھا وہ اٹھا تقریر کرنے کے لیے۔ میں نے نہج البلاغہ جب شروع کی تھی اس میں خطبہ پڑھا لکھا جس میں لکھا تھا اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، اللہ پانی سے پیدا کرے گا، 1400 سال پرانا آدمی ہے، پرانی بات کرے گا۔ یہ کہ اب جو سب سے بڑا سائنٹسٹ تقریر کرنے لگا تو اس نے کہا میں نے ایک ریسرچ کی ہے۔ کہا ریسرچ کیا کی ہے؟ کہا ریسرچ یہ کی ہے کہ اللہ نے کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ساری پانی سے پیدا کی ہیں۔ اب جارج جوتا کہتا ہے میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، 1400 سال پرانا بھی یہی کہہ کے گیا۔ ارے یہ ہے نعرے کی بات تو خدا کی قسم، 1400 سال پرانا آدمی بھی یہی کہہ کے گیا، یہ سائنٹسٹ بھی یہی کہہ رہا ہے۔
گھر پہنچا ساری کتابوں کو بند کر دیا، نہج البلاغہ پڑھتا رہا، اتنا متاثر ہوا، ہر کتاب کا عنوان علی رکھا، ہر کتاب علی پہ رکھی، ساری کتابیں۔ اب شیعہ نہیں ہے بھائی، یہ زمانہ میں آنے والے جوانوں شیعہ نہیں ہے، یہ اس کی تاریخ پڑھو، کرسچن ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے نہج البلاغہ پڑھنی شروع کی، میں بڑا ادیب مشہور ہونے لگا، میں نے کتاب لکھی، کتابیں لکھتا رہا علی پر۔ میں نے سوچا ایک کتاب ایسی لکھوں علی پر کہ پوری دنیا میں وہ کتاب اتنی مشہور ہو جائے۔ جملہ ایک ہی ہے، قیامت تک داد دو گے بدلہ آگا نہیں ہوگا۔ کتاب علی کا کردار ایسا لکھ دوں میں اس میں کہ جب بھی دنیا کا نظام، دنیا کی حکومت ظلم و جور سے بچنا چاہے، علی کا کردار پڑھ لے۔ نہیں بھائی، میں خدا کی قسم جتنا غور سے آپ سن رہے ہیں بس وہ کافی ہے، سنیے۔ داد اٹھ کے نہ دیجئے، یہ جو ہو رہا نا ایسا جملہ کہوں گا اٹھا دوں گا تمہیں، تو سب سے اچھے تو وہ جو اٹھے مجلس سن رہے ہیں، تو مجلس ایسی کر لی نا جس میں کھڑے ہی رہیں سارے بھائی۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں اس طرح کے جملے بھائی اب خطابت سے باہر آئیے، ذرا علم کی روشنی پھیلائیے۔ کہتے ہیں میں نے کتاب لکھی، اب وہ کتاب کا نام سنیے، دیکھتا ہوں آج عزادار حسین طالب علم ہے، ایک اسٹوڈنٹ، آج تک میں نے دعویٰ نہیں کیا لیکن آج دعویٰ کر رہا ہوں، کتاب کا نام کا ترجمہ کرتا ہوں خدا کی قسم۔ انگریزی میں بھی کتاب ہے، فارسی میں بھی کتاب ہے، عربی میں بھی کتاب ہے، اردو میں بھی کتاب ہے۔ کتاب لکھی 5 جلدوں میں، اردو میں ترجمہ ہوا 2 جلدوں میں، پاکستان سے اردو میں چھپ گئی۔ ترجمہ سن لیجئے علی کے فضائل، اس کے بعد دیکھتا ہوں اس سے اچھے کیا فضائل ہیں۔ صوت العدالت الانسانیہ، علی انصاف کی آواز کا نام ہے۔ ایک دفعہ آپ بھی ثواب میں شریک ہو جائیے۔ کیا لکھا؟ صوت و عدالت الانسانیہ، عدالت انسانی کی آواز کو، یعنی انصاف کی آواز کو۔ اب اس سے بڑا جملہ کہوں، ایک طرف انصاف رکھ دیجئے، ایک طرف علی رکھ دیجئے۔ سمجھ رہے؟ یہ شیعہ نہیں لکھ رہا، یہ ہمارا سنی بھائی نہیں لکھ رہا۔ اب اپنی کتاب لکھتے ہوئے اس کے بعد کہتا ہے پہلا جملہ لکھا کتاب کا، شروع میں لکھتا ہے خدا کی قسم، توجہ چاہتا ہوں، ایک ایک آدمی سے کتنی محنت میں کر گئے ہوں آپ اندازہ لگائیں گے۔ عربی گرامر پڑھ دیتا اگر وقت ہوتا، مگر پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں جب میں نے کتاب لکھ دی پوری اور مولا علی کی زندگی پڑھ لی، تو میں اگر، جملہ سنیے، میں چونکہ عیسائی تھا نا، کرسچن تھا، میں اگر علی کو عیسیٰ سے افضل کہوں تو میرا مذہب اجازت نہیں دیتا، چونکہ میں عیسائی ہوں۔ اب دوسرا جملہ سنیے، میں علی کو عیسیٰ سے افضل کہہ دوں مذہب اجازت نہیں دیتا، اور اگر عیسیٰ کو علی سے افضل کہہ دوں عقل اجازت نہیں دیتا۔ سن لیجئے، ابھی تو آپ تیار ہوئے ہیں 15 منٹ کے لیے۔ کیا میں اگر کہوں عیسیٰ افضل تھے تو میری عقل اجازت نہیں دی تھی؟ یہاں تک تو کہا اس نے میں بھی طالب علم ہوں، میں نے کہا اگر ہمارا مذہب اختیار کر لیتا جورج جڑتا تو یہ بھی سمجھ میں آتا کہ عقل اجازت کیوں نہیں دے رہی ہے۔ تیری عقل اجازت اس لیے نہیں دے رہی ہے کہ علی کا بیٹا بھی پردے میں ہے، تیرا عیسیٰ بھی پردے میں۔
یہ وجہ ہے جو اجازت نہیں دے رہی ہے. جب تیرا عیسیٰ آئے گا تو علی کے بیٹے کے آگے نہیں ہوگا، امام زمانہ کے پیچھے ہوگا. بعد میں یہ تو میں نے شروع کا لکھا، اب ذرا بیچ کا سن لیجئے، بیچ کا کلمہ. بیچ میں کیا کہتا ہے؟ بھائی مجھے جوان لڑکے بتائیں علی نے کتنے سال حکومت کی ہے؟ ظاہری حکومت 4.5 سال. 4.5 سال میں جنگ جمل بھی ہے، 4.5 سال میں نہروان بھی ہے، 4.5 سال میں صفین بھی ہے. اب سمجھے مسلمان جورج جرداد کے نام سے کیوں جلنے لگا؟ ابھی بتاتا ہوں آپ کو. اس کتاب میں لکھتا ہے، بھائی مجلس کا جملہ یہ لے کے جائیے گا، پتا کیا کہتا ہے کتاب کے بیچ میں؟ اے بے غیرت دنیا والو، اسی کے الفاظ ہیں، اے بے غیرت دنیا، اگر تو علی کو، عیسائی لکھتا ہے، کرسچن لکھتا ہے، سائنٹسٹ لکھتا ہے، اے بے غیرت دنیا والو، اگر تم علی کو 4.5 سال بھی ٹھیک طریقے سے حکومت کرنے کا موقع دے دیتے تو یہ دنیا نہ رہتی، جنت کا نمونہ. سنیے پھر جملہ سن لیجئے، اے بے غیرت دنیا، اگر تو علی کو 4.5 حکومت کرنے کا موقع دے دی تھی، 4.5 سال، تو یہ دنیا بولیا جنت کا ٹکڑا بن جاتی، جنت کا نمونہ بن جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ جب علی ہوتے تو ظلم نہ ہوتا. ارے خدا کی قسم آپ نے میرا جملہ ضائع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا مولا علی، میری گزارش ہے، یہ میرا دوست ہے، پوری کمیٹی میں اسی سے دوستی ہے، اور دوسرے تو بیچارے میرے دوست ہیں لیکن معرفت بھی ابھی ہوئی ہے، تو اس لیے چھوٹا بھی ہے مجھ سے تو چاپلوسی ویسے بھی ہوگی. تو میں اس لیے کہہ دیتا ہوں، آپ علی کی بارگاہ ہے نا، تو کمیٹی والوں تم بھی عہد کرو. ایک عہد ان سے کروایا، ایک عہد تم سے کروایا. عہد یہ کرو کہ علی کا مال علی والوں پہ لگاؤ گے. بھائی نسیم روکنے مت آئیے، صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. ہاں بھائی دیکھو، وہ پاکستان والوں کی جگہ مجھے ملی ہے تو کچھ نہ کچھ تو پڑھوں گا میں. تو صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. سنیے خدا کی قسم سنیے، اگر علی کو کہتا ہے اگر علی رہتے تو ظلم نہ ہوتا، نہ کسی بیوہ کا حق چھینتا، نہ کسی یتیم کا حق چھینتا، نہ کسی کی جائیداد قبض ہوتی، نہ کسی کا غصب ہوتا، امن و امان ہوتی. اس لیے کہ جب آخری علی آئے گا اس کے زمانے میں بھی امن و امان ہوگی، اسی طرح ہوگا، تو کوئی ظلم نہیں کر سکتا تھا. وہ کہتا ہے کہ علی جیسا حاکم پوری دنیا میں مجھے تلاش کر کے بتاؤ کہ جو اپنے دشمنوں کے بیچ میں، بھائی پوری مجلس نہ سنتے، یہ جملہ سن کے چلے جاؤ، چاہے پورے اپنے دشمن، منافق وہاں، کافر وہاں، جان کے دشمن کوفے میں ممبر کے نیچے، لیکن ممبر پہ بیٹھ کے علی اعلان کیا کرتے تھے کوفے میں، بتاؤ میرے دور حکومت میں کیا کوئی ایسا ہے جو بھوکا سویا ہو؟ بتاؤ میرے دور حکومت میں کوئی ایسا ہے جو بھوکا سویا ہو؟ تو مجمع نے کہا نہیں، ہمیں اس سے بڑی بات سنی ہے، بھوکا سونا نہیں. بعد میں کہتے کوئی بچہ ایسا بتاؤ جس کی تعلیم کا انتظام علی نے نہ کیا ہو.
میری گزارش ہے کوئی ایسی بیوہ ہے جس کے لیے میں نے رہنے کی چھت نہ دی ہو میں نے؟ کہتے ہیں منافق سے منافق بھی یہ نہ کہہ پایا. ارے یہ ہیں فضائل میرے مولا کے کہ علی ہم بھوکے سوئے تم نے کھایا, تم نے اچھا پہنا ہم نے خراب پہنا. دنیا کا مجھے کوئی حاکم ایسا بتا دو, اور اگر نہ ملے تو جھک جاؤ علی کے سامنے. ایک کمیٹی والو, چاہے جوگی پورا ہو, چاہے بگرا ہو, چاہے سمانا ہو, علی کا مال علی کی ان وصیتوں پہ لگاؤ. کم سے کم ہر درگاہ سے ایک بجٹ ایسا ہونا چاہیے جو یتیم بچوں کی تعلیم کے لیے ہو. ایک بجٹ ایسا ہونا چاہیے جو بے سہارا بچیوں کی شادی کے لیے ہو. علی کے نام پہ مدرسے ہوں, علی کے نام پہ یونیورسٹیاں ہوں, علی کے نام پہ کالج ہوں. درگاہوں سے بجٹ پیش کرو. ایک ہی جملہ کہتا ہوں, یہاں کی کو نہیں, سب کے جتنے بھی ہیں, وقف کھانے کا انجام وسیم رضوی ہے. تو نیت کریے ہم علی کا مال علی والوں پہ لگائیں گے. خدا کی قسم میرا مولا پتا کیا کہتا ہے نہج البلاغہ میں؟ میرے سکھ بھائی سنیں, میرے عیسائی بھائی سنیں, پتا میرا مولا کیا کہتا ہے؟ اب یہ مولا کو داد ہے, اپنے مولا کو داد دینی ہے نہج البلاغہ میں. پتا مولا کیا کہتے ہیں؟ اگر ساتوں طبق زمین کے اور ساتوں طبق آسمان کے علی کو حکومت کرنے کا موقع مل جائے اور اس کے بدلے میں مطالبہ کیا جائے, علی یہ چیمٹی جا رہی ہے, اس کے منہ سے دانا نکال لے تو میں دنیا کو ٹھوکر مار دوں گا. میں علی دنیا کو ٹھوکر مار دوں مگر کسی مظلوم پہ ظلم نہیں کروں گا. یہ میرا مولا. ارے شیعہ نہیں پڑھ رہا, عیسائی کہتا ہے ہمارا ذاکر تو کہیں پہ داد لیتا ہے. وہ ایک انگریز نے نہج البلاغہ پڑھی تو پڑھ کے کہا یا یہ دنیا علی نے بنائی ہے یا یہ دنیا علی کے سامنے بنی ہے. میں نے غلطی کر دی خطابت والی, ورنہ میں بھی نہیں لیتا بھائی. مجھے کیا ضرورت تھی آپ کو آگاہ کرنے کی؟ واقعے میں پیغام یہ نہیں ہے. ایک انگریز نے پڑھی تو اس نے یہ کہا, تو انگریز کچھ بھی نہ کہے, علی تب بھی علی ہے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ, پیغام اس واقعے میں یہ نہیں ہے. پیغام سناتا ہوں, دعا دے دیجئے گا داد کے بدلے. پتا کیا پیغام ہے؟ انگریز علی کو امام نہیں مانتا, رہبر نہیں مانتا, قائد نہیں مانتا, معصوم نہیں مانتا, واجب الاطاعت نہیں مانتا. شیعہ رہبر بھی مانتا ہے, امام بھی مانتا ہے. واقعے میں پیغام یہ ہے کہ اس نے علی کو قائد نہ مان کے بھی نہج البلاغہ پڑھ لی, تم نے امام مان کے بھی نہج البلاغہ, تم نے رہبر مان کے بھی نہج البلاغہ. سنیے, نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی؟ اب میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں عزیزو. اس لیے کہ علی کو پڑھیں گے تو علی کی بات ماننی پڑے گی, علی کی بات مانیں گے تو حسد چھوڑنا پڑے گا, فتنہ چھوڑنا پڑے گا,
غصب چھوڑنا پڑے گا، ظلم چھوڑنا پڑے گا، بہترین علاج ہے ہم تو سب سے اچھا ہے ہم کیوں پڑھے بھائی ایسے آدمی کو جو ہمیں ہماری حرکتوں سے روک دے. خدا کی قسم ایک بات کہہ رہا ہوں میں ممبر سے، بڑی قیمتی بات ہے بھائی، شمس تبریز تم سے داد چاہتا ہوں اس پہ بس، کیونکہ تم بہت لیتے ہو. ہاں تو تم سے چاہیے مجھے، وہ کیا ہے؟ اگر یہاں پہ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، مثلا آپ تصور کریے کہ سمانہ کے منبر پہ مولا علی آ گئے اور ایک ذاکر آ گیا، تو ایمانداری سے بتاؤ داد کس کو ملے گی؟ مولا علی نہ، مولا علی کو نہیں دو، اس لیے کہ مولا علی تو حرکتوں سے روکیں گے نا، حرکتوں سے روکنے والے کو داد نہیں ملتی بھائی. مولا علی کی خطابت پہ تو تم یوں بیٹھ جاؤ گے، جب کہیں گے اگر حاکم ہو تو کسی کا غصب نہ کرنا، اگر حاکم ہو، پتا کیا کہا مالک اشتر کو، اے مالک اشتر تمہاری نظر میں ایک مومن اور گناہگار برابر نہ ہو. اب سناؤں علی کے جوہر پارے آپ کو، علی کی بات پتا علی کیا کہتے ہیں؟ آج دنیا میں فتنہ کیوں ہو رہا ہے؟ میرا مولا کہتا ہے کہ انسان کی انسانیت ایک خزانہ ہے، خزانے کو لباس میں تلاش نہ کر، انسان میں تلاش کر. ہم انسانیت لباس میں ڈھونڈ رہے ہیں، متقی آئے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پردھان آ جائے، کوئی لیڈر بھی آ جائے، ایسے بیچارے کھڑے ہوں گے جیسے پورا اناج یہی پہنچا رہا ہے. میرا معصوم فرماتا ہے اگر کسی کے سلام کا انداز امیر کے لیے الگ ہو، غریب کے لیے الگ ہو، تو اللہ اس آدمی کو جہنم میں ڈالے. سنیے تو ایک عہد میں نے آپ سے لیا، نہج البلاغہ پڑھیں گے، ایک عہد کمیٹی سے لے لیا، ماشاءاللہ بڑی اچھی کمیٹی ہے، مجھے چاپلوسی کی عادت نہیں ہے، بڑا اچھا کام کر رہی ہے، آپ آئے ہیں ان کا بھی آپ تعاون کریں گے، مگر میری گزارش ہے کریں کچھ علی کے لیے. جیسے یہ کر کے گیا ایک عیسائی جارج جودا، اب سنیے اس کی مظلومیت بھی تو سن لیجئے کیا ہے، ابھی تک تو فضائل سنے، مظلومیت بھی خود ہی بیان کرتا ہے. کہتے جب میں نے علی کے اوپر کتاب لکھ دیئے، جب میں نے علی کے اوپر کتاب لکھ دی، مجھے ایسا لگا کہ مسلمان مجھے پلکوں پہ بٹھا لیں گے، ہر جگہ مجھے سلام کیا جائے گا، ہر محفل میں بلایا جائے گا، لوگ میری عزت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، لوگ میرا احترام کریں گے، لوگ مجھے داد دیں گے. کہنے لگے میرا غرور ٹوٹ گیا. میں مسلمانوں کے اداروں کے پاس پہنچا، جتنے ادارے تھے خود لکھتا ہے بیچارہ، میں اداروں کے پاس پہنچا، میں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کے بارے میں کتاب لکھی، اس کو چھپواؤ گے؟ کسی نے کہا پیسہ نہیں ہے، کسی نے کہا بجٹ نہیں ہے، کسی نے کہا حالات نہیں ہے، کسی کا بغض اتنا سامنے آیا، انہی پہ کیوں لکھی؟ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مین وجہ، علی ہی پہ کیوں لکھی؟ کیا تمہیں چوتھا ہی نظر آیا؟ اس سے پہلے کی گنتی بھول گئے تم؟ خدا کی قسم جملہ لکھتا، کہتے ہیں میں لائبریری میں بیٹھا تھا، میرے پاس حکومتوں کے آفر آنے لگے، جیسی تم نے علی کے بارے میں لکھی، علی کے بارے میں کیوں لکھی، فلاں کے بارے میں لکھتے، فلاں کے بارے میں لکھتے، اتنا آپ کو ہم اماؤنٹ دیں گے تو پتہ کیا لکھتا ہے، قلم اٹھا کے علی پہ لکھنے کے بعد کسی پہ لکھنے کا دل نہیں. ارے خدا بس آخری جملے مجلس کے اس کی وجہ سے بڑھا دیا 10 منٹ. کیا علی پہ لکھنے کے بعد کسی پہ لکھنے کا دل؟ ایک جواب. دوسرا جواب کہتا ہے، جواب سن لیجئے خدا کی قسم، تو 7ویں آسمان پہ آپ میرے مولا کی زیارت کریے جا کے، پتہ کیا کہتا ہے؟ پہلا جملہ لکھنے کو دل نہیں چاہتا، دوسرا جملہ میرا قلم بکاؤ نہیں ہے. اب سب جو علی کو پڑھ لے جب وہ نہ بکے
نہیں ہے، بعد میں لکھتا ہے۔ بھائی میں نے شخصیت دیکھ کے کتاب نہیں لکھی، چاہے جس طرح سنیے، میں نے کردار دیکھ کے کتاب لکھی ہے۔ اگر علی جیسا کردار ہو تو لائیے مواد، میں لکھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں پہنچ گیا، جب سب نے منع کر دیا بس آخری جملے میں اس کے بعد مسائل۔ پتہ کیا کہتا ہے؟ میں پریشان تھا، بھئی اتنی بڑی علی کے اوپر کتاب لکھ دی، اسے چھپواؤں کیسے؟ بیچارہ عیسائی، سارے مسلمان ادارے تو منع کر دیے، چھپواؤں تو کیسے چھپواؤں؟ میں جا کے چرچ میں بیٹھ گیا، چرچ میں بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا۔ میں نے سوچا جس کے اوپر کتاب لکھی ہے وہ صاحب اعجاز بھی ہے۔ اب دیکھتا ہوں، ذرا توجہ چاہتا ہوں ایک آدمی سے۔ میں نے دل میں ارادہ کیا نجف کی طرف، مولا آپ کے اوپر لکھ تو دی مگر یہ منظر عام پہ کیسے آیا؟ کہتے ہیں میں ابھی بیٹھ کے سوچ رہا تھا، دعا کر رہا تھا، مائنڈ میں ایسے ہمارا سب سے بڑا پوپ چرچ سے نکلا، اور چرچ سے نکلنے کے بعد ایک یہ ہے میرے سکھ بھائی سنیں، کیا یہ جو احترام آج ہمارا ہو رہا ہے پنجاب میں ہماری وجہ سے نہیں، علی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ علی۔ اب سنیے کیا کہتا ہے، وہ پوپ آئے نکل کے، کہنے لگے جارج ڈا اتنے بڑے عالم ہو، سائنٹسٹ ہو، فلسفی ہو، گردن کی جھکی ہے کہ سوچ میں ہو؟ کہنے لگے کہ سوچ میں یہ ہوں، یہ کتاب لکھی صوت عدالت انسانی علی کے بارے میں، اور تمام مسلمانوں کے پاس گیا، کوئی مسلمان چھاپنے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ کتاب چھپے تو کیسے چھپے؟ کہنے لگا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ارے سنو بھائی، جہاں جہاں سے مجلس سننے آئے ہو تم، پتا کیا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ہم چھپوائیں گے۔ عیسائی پوپ کہتا ہے ہم چھپوائیں گے، کتاب کو دیکھ کے کہتا ہے ہم چھپوائیں گے، نائب کے دیکھ کے کہتا ہے۔ سیستانی صاحب سے ملا سمجھ؟ چلیے گیا، کہنے لگا تم کیوں چھپواؤ گے؟ کہاں سے چھپواؤ گے؟ کہا چرچ کے پیسے سے، اس لیے کہ مجھے امید ہے جو بھی علی کو پڑھ لے گا، جس کو، چونکہ حکومتوں کو کتاب چاہیے علی، ہر آدمی کو چاہیے کتاب علی کی، تو جب یہ کتاب چھپ جائے، پیسہ ہاتھ میں آ جائے تو چرچ کو یہ پیسہ واپس کر دو، تم کتاب چھاپو۔ کہتے ہیں میں نے کتاب چھاپی، منظر عام پہ آئی، پیسہ ہی پیسہ برسنے لگا، اور ایک مرتبہ میں پیسہ واپس کرنے گیا۔ اب میں نے پوچھا اس پوپ سے، جس کتاب میری مجلس کا آخری جملہ اور سب سے قیمتی جملہ، رائے گانا جانے دینا جتنے جوان بیٹھے ہیں، جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، میں نے کہا جس کتاب کو مسلمانوں کے ادارے چھاپنے کو تیار نہیں تھے، اس کتاب کو آپ چھاپنے پہ کیوں تیار ہو گئے؟ تو اس نے کہا ہم نمک حلال ہیں۔ ارے خدا کی قسم، ہم نمک حلال ہیں کا کیا مطلب؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی حکومت کرنے آیا اس نے ہم لوگوں پہ ظلم کیا، ہم نے کتاب اس لیے چھپوائی تاکہ علی کا تھوڑا سا حق ادا ہو جائے۔ کہا کیسے کیوں؟ کہا جب علی کو حکومت ملی 4.5 سال تو ہمارے بزرگ عیسائی علی کے پاس گئے، علی ساری حکومتوں نے ہم پہ ظلم کیا، تمہاری حکومت میں ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا؟ تو پتا کیا کہا علی نے؟ جیسا ایک انسان، ارے بھائی جو چپ ہیں توجہ جاتا ہوں، جیسا ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے، بعد میں پوپ کہتا ہے خدا کی قسم وہ حقوق ہمیں اپنی حکومتوں میں نہ ملے جو علی نے ہمیں اپنی حکومت۔ بس 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 اس کی کتاب کا آخری پیغام، حقوق ہمیں ایسے ملے، ہم پہ کوئی ظلم
نہیں ہوا تو علی والے ہو تو ظلم نہ کرنا. یہ تیسرا پیغام تھا آج کی مجلس کا. آخری جملہ جورج ڈاک کا. قم گیا، علماء نے قم میں احترام کیا. احترام کرنے کے بعد ایک اٹھ گیا، کہنے لگا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی، اسے آپ نے کس طرح لکھا؟ اس پہ تو جاگ جائیے. سب نے، کسی نے لکھا کعبے کا شرف بڑھا، کسی نے لکھا علی کا شرف بڑھا. وہ الگ الگ نظریے ہیں. تمہارا نظریہ کیا ہے؟ خدا کی قسم سائنٹسٹ تھا تو بڑا جملہ کہنے لگا میں نے ایک ہی جملہ لکھا جہاں علی کی ولادت کے بارے میں لکھا کعبے میں. کا کیا لکھا؟ کہا پورے تمہارے مذہب اسلام میں سب سے قیمتی ہے نماز. نماز سے قیمتی کچھ نہیں ہے. سارے اعمال ٹکے ہیں نماز پر، لیکن نماز اس بات پہ ٹکی ہے کہ رخ کرو کعبے کی طرف. اب میرا جملہ نہیں ہے جو مجھے داد دو بھائی ہیں، مگر نماز جب تک نہیں ہوگی، جب تک کعبے کی طرف رخ نہیں کرو گے. کہ اس سے میں یہ سمجھا نماز اور اعمال رد ہو جائیں، کعبے کی طرف رخ نہ کرو، زندگی ناکام ہو جائے اگر علی کی طرف رخ نہ. بس عزیزو، 3 پیغام. پردہ، میری ماں بہنوں وعدہ کر کے جائیے شہید سے ہم بے پردہ نہیں رہیں گے. جوان لڑکے عہد کر کے جائیں ماں باپ کا احترام کریں گے تاکہ مجلسیں بھی قبول ہوں اور محفلیں بھی قبول ہوں. جب بھی کسی درگاہ پہ جائیں گے تفریح کے لیے نہیں جائیں گے، کچھ ہدایت کے لیے جائیں گے، کچھ سیکھنے کے لیے جائیں گے. حکومت کرنے کا اگر حق ہے تو وہ علی والے کو ہے، اور وہ علی والے کی حکومت یہ ہے کہ کسی پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. بس عزیزو، آج آپ اور میری ماں بہنیں آئے ہیں، تمام کے مصائب یہاں ہو چکے ہیں تقریباً. مجھے ایک شہید یاد آ رہا ہے، جس شہید کا نام ہے عباس. جناب عباس کی شہادت نہیں پڑھنی ہے، 2-3 باتیں سنیں جناب عباس کے بارے میں. انشاءاللہ خوب گریہ کریں. جناب عباس وہ شہید ہے کہ جس کے جانتے ہیں ہاتھ کٹ گئے تھے. ہاتھ کٹ گئے. اس مصیبت کو جناب عباس کی زبان سے سنیا، ہاتھ کٹنے والی مصیبت. اس لیے کہ جناب عباس کے اوپر پورا واقعہ کربلا ٹکا ہوا. تمام بیویوں کی ڈھارس عباس ہے، اور اس کی وجہ بتاؤں میں. جب عباس رخصت آخر کے لیے آئے تو جناب زینب نے کہا عباس رک جاؤ، عباس رک جاؤ. اور تمام بیویوں کو بلایا اور حلقہ بنایا، اور حلقہ بنا کے ایک بات کہی، عباس اے میری بیویوں، جتنی بھی بیویاں تھیں، آج تک میں تمہاری پردے کی ضامن تھی. میں پردے پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں. آج تک میں تمہاری پردے کی ضامن تھی، لیکن آج میرا عباس جانا. یہ تو بات کہی جناب زینب نے. اب امام حسین نے دیکھیے کیا کہا. عباس جو آنکھیں سویا کرتی تھی، سر پیٹ کے روئیے گا خدا کی قسم، جو آنکھیں سویا کرتی تھی وہ جاگا کرے گی. جو تیرے خوف سے جاگتے تھے سویا. یہ ابھی میں رفتہ رفتہ یہ امام حسین کا مرثیہ آپ نے میر انیس کے بہت سنے ہوں گے. امام حسین کا مرثیہ سنا ہوں آپ کو، سنیے خدا کی قسم. اور گھروں پہ بھی جائیے گا نا رات میں، جب یہاں سے جائیے گا مجلس میں، تو آج رات میں روئے بغیر نہیں سوئیں گے.
پتا کیا کہا امام حسین؟ الان انکسر ظہری، بھائی میری کمر ٹوٹ گئی. یہ الفاظ سنے ہوئے ہیں. وقلت ہیلتی، میرا کوئی مددگار نہیں رہا. اسے بھی آپ نے سن لیا. اب اگر طاقت ہو تو طاقت سمیٹ لو. پتا حسین نے کیا کہا؟ اس مرثیے کا من پڑھ نہیں پاتا کوئی. وَطَّعَنَا بِعَدُوِّي، اگر عربی سمجھ میں آتے مر جاتے. وَطَّعَنَا بِعَدُوِّي، اے عباس میرے دشمن مجھے تانے دے رہے ہیں. تجھے بڑا گھمنڈ تھا اپنے عباس پر، دیکھ ہم نے تیرے عباس کو مار ڈالا. اے میرے شیر، اے میرے شیر، دشمنوں میں بھائی کو تانے سننے کے لیے چھوڑ گئے. ابھی بتاتا ہوں میں کیا کیا ظلم ہوا. سن لیجئے، بس سن لیجئے، بات بتاتا ہوں. جناب عباس کا لاشا خیمے میں نہیں گیا ہے. اکبر کا لاشا گیا، علی اصغر کا گیا، قاسم کا گیا، اونو محمد کے گئے، سب کے لاشے خیمے میں گئے. عباس کا لاشا نہیں گیا. آج مجھے سوچ کے بتا، اتنا بڑا مجمع ذاکرین پڑھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ سکینہ سے شرم آتی ہے. بالکل غلط ہے. مقتل میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے. خدا کی قسم گارنٹی سے بات کر رہا ہوں، مقتل میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے. عباس کا لاشا پتہ کیوں نہیں ہے؟ بتاؤں. عباس کا لاشا اس لیے نہیں گیا، مقتل کا لفظ ہے لِتَنَاسُرِ اللَّحْمِ. عباس کے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. کیوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا؟ وجہ بتاتا ہوں آپ کو. وجہ سن لیجئے تو مر جائیں گے. چونکہ عباس کا لاشا اٹھانے کے لائق نہیں بچا تھا. اس لیے کہ مصر سعد نے اعلان کیا عباس کی شہادت کے بعد، حسین کی شہادت کے بعد ایک اعلان کیا کہ تم جو پورا کا پورا لشکر ہو، تم جو پورا کا پورا لشکر ہو، تمہارے گھروں میں جو صف ماتم بچھائی ہے، پتہ کس نے بچھائی ہے؟ تو پورے لشکر نے کہا، کس نے کہا؟ علی نے. کسی کے باپ کو مارا، کسی کے بھائی کو مارا، کسی کے چچا کو مارا. پورے ہم لوگ جو بیٹھے ہیں وہ علی نے ہمارے گھروں میں شور گریہ بلند کیا ہے، علی نے ہمارے بزرگوں کو مارا ہے، ہم تڑپ تڑپ کے جوان ہوئے ہیں. تو کیا تم نہیں چاہتے آج علی سے بدلہ لو؟ لشکر والوں نے کہا علی تو ہے نہیں. کہا علی کا بیٹا ہے عباس، آؤ عباس سے بدلہ لو. پورا لشکر تلوار لے کے چلا. ایک مرتبہ تلواریں مارنا. سن لیجئے، بس 3 منٹ کا مصائب ہے. تلواریں مارنا شروع کی. عباس کا لاشا جو ہے بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. اسی لیے سنیے، جتنی بھی مصیبتیں آئیں، جتنی بھی مصیبتیں آئیں، کسی بی بی نے بھی حسین کو ہی پکارا. ساری بیویوں نے پکارا تو عباس کو. مختار کے دربار میں خونی کا بیان ہے. وہ کہتا ہے شام غریبہ میں سب کچھ لٹ چکا تھا، مگر 3 ظلم میں نے ایسے کیے کربلا میں کہ جن پر میں نے ظلم کیے انہوں نے کسی کو نہیں پکارا. انہوں نے عباس کو پکارا. کہا بتا تو نے کون سا ظلم کیا؟ کہا جب متھے میں جل گئے، بیویاں خیموں کی راکھ میں بیٹھ گئی تو میں نے ایک ظلم ایسا کیا، سب کچھ لٹ چکا تھا، سب کچھ مٹ چکا تھا، لیکن بس ایک چیز تھی، ایک 4 برس کی بچی. سر پیٹ کے رہو گے خدا کی قسم. ایک 4 برس کی بچی جس کا نام سکینہ تھا. اس کے کانوں میں ننھے ننھے گوہر تھے. اے میری ماں بہنوں سنو، اس کے کانوں میں ننھے ننھے گوہر تھے. میں اس بچی کے قریب گیا.
اولاد والے ہو سب، اس بچی کے قریب گیا، بچی کہتی ہے تجھے کیا چاہیے؟ کہا مجھے تیرے کانوں سے گوہر چاہیے، کہا میں خود اتار کے دیتی ہوں۔ ایک قدم میں آگے بڑھا، سکینہ ایک قدم پیچھے ہٹی، میں نے دوسرا قدم بڑھایا، سکینہ دوسرا قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے جب بچی سے ننھے ہاتھوں سے گوشوارے نہ نکلے تو میں نے قدم بڑھایا، سکینہ کے کانوں کو چیرا، کان زخمے فرات کا رخ کیا، اے چچا۔ آخری جملہ سن لیجئے، سکینہ نے بھی عباس کو پکارا۔ اب سنیے میری ماں بہنیں، خدا کی قسم نسلوں تک گریہ یاد رہے گا۔ کہتے ہیں سب کی چادریں چھن چکی تھی، زینب کی چادر باقی تھی، چہرے پہ اتنا نور تھا کہ کوئی چادر نہیں چھین رہا تھا۔ ایک خیمے میں زینب تھی، میں اور شمر آگے بڑھے۔ زینب کی عمر 55 سال کی تھی، میں جوان تھا۔ میں نے نجس ہاتھ زینب کی چادر پہ ڈالا، زینب نے چادر کو اپنی طرف کھینچا، میں نے چادر کو اپنی طرف کھینچا۔ ارے جب مجھ سے چادر نہ چھنی، شمر نے اور میں نے نیزہ لیا، زینب کے سر پہ مارا، زینب نے فرات کا رخ کیا، اے بھیا۔ ایک منٹ، بس ایک منٹ۔ جوگی پورے میں یہ فکرہ رہ گیا تھا، شاید سمانہ کے لیے رہ گیا تھا، چونکہ زلجنہ آ گیا تھا یا کچھ شخصیتیں آ گئی تھی۔ جملہ سن لیجئے، تو سجاد کے نیچے سے بستر کھینچا۔ سنیے بھائی سنیے، یہاں بھی کہیں جوگی پورے کا حال نہ ہو جائے، ذرا سنیے۔ کہتے کہ زینب نے عباس کو پکارا، سکینہ نے عباس کو پکارا، اور اب سنیے آخری جملہ جس کے لیے جو جوگی پورے میں چھپ گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب سب کچھ لٹ گیا اور زینب جلتی ہوئی خاک پہ بیٹھ گئی، ایک گھوڑے سوار نظر آیا، ایک روشنی نظر آئی، زینب نے اپنے بالوں پہ خاک ڈال دی۔ سر پیٹ کے انشاءاللہ تاریخی مصائب، زینب نے اپنے سر پہ خاک ڈال دی، بال چہرے پہ ڈالے، آنے والے شخص کو دیکھا، بھیا وہیں رک جا، ابھی ہم سب لٹا چکے، اگر لوٹنا ہے دن کے اجالے میں آنا۔ گھوڑے سوار بڑھتا چلا گیا، زینب نے لجام فرات پہ ہاتھ ڈالا، یہ نہ سمجھنا میرا عباس مر گیا، یہ نہ سمجھنا میرا حسین مر گیا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ علی کا نام سنا، علی نے آواز دی، بیٹی میں آ گیا۔ زینب میں آ گیا۔ ایک مرتبہ زینب ایک جملہ کہتی ہے، جملہ سن لیجئے۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر میں یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا، ارے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا برا۔ ارے میری ماں بہنوں مر جاؤ گی، پتا کیا کہتی؟ اے بابا، بابا اگر آنا ہی تھا، ارے اس وقت کہاں تھے؟ ارے خالق کی رضا سے، ارے جب خاک پہ دم توڑ رہا تا میرا عقد، اب آئے ہو بابا۔ علی نے سے مسائل بیان کیے، بیٹی میں تو صبح سے یہی ہوں، سن لیجئے بیٹی میں تو صبح سے یہی ہوں۔ بابا آج سب جگہ تھا بیٹی، جب تیرے بھائی کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا،
میں بھی تھا، تیری ماں بھی تھی، ہم تو دونوں یہی ہیں صبح سے۔ بابا آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا بیٹی جب کوئی شہید گھوڑے پہ ڈگمگاتا تھا تو میں اپنی آغوش پھیلا دیتا تھا، شہید اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈال دیتا تھا، میں اسے زمین پہ اتار لیتا تھا۔ زینب نے کہا بابا سب سے زیادہ پریشانی کہاں ہوئی؟ بتاؤ بابا سب سے زیادہ پریشانی کہاں ہوئی؟ کہا زینب ہر شہید کو تو اتار لیا مگر جب تیرا باپ گھوڑے سے گرا ہاتھ نہ تھے آواز دی اے بابا